مفتی صاحب لڑکیاں جب کمانے لگتی ہیں تو ان کو اپنے اوپر کمانے والے اپنے سے زیادہ کمانے والا چاہیے. اتنا بڑا اب یہ اتنا برا حال ہے کہ لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں شادی کی اور شادی نہیں ہو رہی ہے. بیٹے کے لیے رشتے دیکھتی ہیں تو یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ کمانے والی لڑکی اپنے سے بھائی یار یہ لڑکیوں کا کمانا ہی ٹھیک نہیں ہے, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. قرنا فی بیوتکن, اللہ کہتے ہیں گھروں میں قرار پکڑو. اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مال خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. تو اس لیے یہ طریقہ ہاں جہاں جس شعبے میں عورت کی ضرورت ہی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن عمومی یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے. اور میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ جو میرے بیان سنتے ہیں, جو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ٹھیک بات کرتا ہوں, ان کو وصیت کر رہا ہوں. وہ وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں رواج بناؤ کہ ہماری عورتیں کماتی نہیں ہیں, بس ہماری پرمپرا ہے یہ. کوئی کمانے والی بہو آ رہی ہے, بولو بھائی آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی. کیوں بھائی؟ دلائل دو گے نا تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے آپ دلائل کی دنیا میں. اب بولو بھائی ہم اپنے خاندان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ہماری رسم ہے کہ ہماری بہویں گھروں میں رہتی ہیں, تو اگر آپ جاب چھوڑ دیں گی تو شادی ہو جائے گی, ورنہ نہیں. ہماری رسم ہے بھائی, یہ ہوتا ہے نا, اپنی پرمپرا ہوتی ہے, اپنی خاندانی روایات ہوتی ہیں. تو میں نے تو ایسے ہی کیا ہوا ہے. میں جب ہینڈ ٹو ماؤتھ چلا کرتا تھا, میری دو گھر والے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں مدرسہ, حالانکہ پڑھانے کے لیے بھی مدرسے میں فلاں جگہ, میں نے کہا نہیں, ہمارے خاندانی روایات ہیں, ہمارے گھر میں صرف مرد کماتا ہے. ہمارے خاندان میں کون کماتا ہے؟ اب آپ کہو گے نہیں, کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کے خاندان میں تو فلاں خاتون جاب کر رہی ہیں. تو میرا خاندان سے مراد ابھی جو اسٹارٹ ہو رہا ہے, باپ دادا میں تو یہ رسم تھی, اب ظاہر ہے ہمارے خاندانوں میں بھی وہی اثرات آئے ہیں, کمانے کی رواج شروع ہو گیا. تو میرا کا مطلب میں اپنے لیے نہیں, اور نسلوں تک بھی لوڈے لپاڑوں کو بھی جو شادیوں کے قابل ہوں گے, بچی کمائے گی نہیں بھائی, بہو نہیں کمائے گی, گھر میں رہے گی. تو جس کو شادی کرنی ہے کر دے گا, نہیں کرنی ہوگی نہیں کرے گا. اچھا بھائی ہو سکتا ہے حالات ایسے ہو جائیں کہ بہو کو کمانا کرے, جیسے بھی ہو جائیں, بھوکا مرنا پسند کر لیں گے, کمانا پسند نہیں کریں گے. اللہ یہ نوبت نہ لے کر آئے, لیکن بھائی بھوکا مر جاؤ, نہیں مرو گے انشاءاللہ. بیوی تو وہی اچھی لگتی ہے آپ کا ہاتھ اونچا ہو. تو چھوڑ دو یار یہ انگریزوں سے آئی ہوئی لعنتی, غصہ آ رہا ہے مجھے ابھی, یہ لعنتی اعمال ہیں جو انگریزوں نے آ کے, ان کی سوسائٹی برباد ہو گئی. اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے, اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ کی سوچ, وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں آدمی کو. پھر باس کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں, پھر اپنے کلیگ کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں. پھر میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں غلط ہوتی ہیں, میجورٹی ٹھیک ہی ہے, میجورٹی غلط نہیں ہے, لیکن آپ نے راستہ تو ہموار کر دیا نا. پھر وہ عورت لگتی نہیں ہے, اس میں عورت پناہ ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسے ہی بولے گی اوے جمشید چپ ہو جا, زیادہ مسئلہ ہوگا نا, شٹ اپ. اب خواتین کہتی ہیں اصل میں یہ نا عورتوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کے ٹکڑوں پہ پلے, آپ جو مرضی بولتی رہو, ہم نہیں کمانے دیں گے. ٹھیک ہے نا, ہمارے خاندان میں کسی نے بہو بن کے آنا ہے, وہ نہیں کمائے گی. اس میں عورت کی عزت ہے. مرد یہ نہیں ہوتا کہ عورت کو غلام بنا کے کھلاتا ہے, بلکہ غلام بن کے کھلاتا ہے. آج کل کوئی بیوی کو کھلانے سے بیوی اس کی غلام نہیں بن جاتی. یہ بکواس بات نہیں, یہ سب نعرے بازی ہے کہ جب مرد کھلائے گا تو غلام. بھائی مرد وہ بیوی, اس کو پتہ ہے میری ذمہ داری ہے. غلام کیسے, غلام اور باندی کیسے بن گئی؟ وہ آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو کھلایا پلایا تھا, تو کیا آپ کی ماں غلام بن گئی تھی آپ کے ابا کی؟ اگر عورت غلام بن کے کھا رہی ہوتی تو لڑتی تھوڑی. اس نے بولا 4 انڈے لے کر آؤ, آپ 2 انڈے لے کر آ گئے, تو غلام تھوڑی کہے گا کہ 4 کیوں نہیں لے کر آئے. غلام تو کہے گا حضرت آپ نے 2 بھی کھلا دیے, سائیں آپ کی مہربانی ہے. بیوی یہ بولتی ہے, بیوی بولتی ہے کیا ہے یہ باقی 2 پیدا کیوں کیے تھے جن کو انڈے کے پیسے نہیں تھے, وہ تو یہ تانے دے گی ہے. تو یہ غلام نہیں ہوتی ہے, صرف ڈائلاگ ہیں. اور پھر عورت جو کماتی ہے وہ غلام بنتی ہے. اصل میں مرد کو اس کے ٹکڑے کھانے کی عادت پڑتی ہے, ہڈ حرام ہوتا ہے, پھر مرد اپاہج ہو جاتا ہے, دولت کی ہوس پیدا ہوتی ہے, بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑتی ہے. جن ملکوں میں یہ ہوا ہے ان ملکوں میں پہلے تو یہ ہوا کہ مرد اور عورت نے دونوں کمائیں گے, پھر آہستہ آہستہ صرف عورت ہی کمائے گی, مرد کمائے گا ہی نہیں. تو یہ سسٹم ہو گیا ہے. تو اس لیے جن ملکوں میں تباہ کاریاں دیکھی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھ کے بھی تم یہ کہو کہ یار ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کریں گے, تو مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن یہ بہت ہی غلط کام ہے. آپ بولو بیگم جو گھر میں کھاؤں گا تم بھی وہی, اگر کھانے کو نہیں ہے تو میں بھی بھوکا تم بھی بھوکی.